بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اور جو عظیم نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان میں ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، اور خاص طور سے ہمارے یہ زبان جن سے ہم بولتے ہیں، جن سے ہم بات کرتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور آپ یقین مانیے کہ اگر یہ نعمت ہم سے چھن جائے تو پھر ہمیں اسے واپس نہیں لا سکتے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو زبان سے محروم ہیں۔ ہمارا جو بچہ پیدائشی طور پر بول نہیں پاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہزار علاج و معالجہ اور دواؤں کے باوجود بولنے کی صلاحیت اسے واپس نہیں آتی۔ تو یہ زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور جہاں یہ نعمت ہے وہیں یہ ایک بڑی امانت بھی ہے۔ اس لیے ہم زبان کو امانت سمجھیں۔ کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے، اس پر خاص توجہ دیں، دھیان رکھیں۔ جو بولے وہ سوچ کر بولے، سمجھ کر بولے، اور اس احساس کے ساتھ بولے کہ جو بات ہم بول رہے ہیں، زبان سے جو بات نکل رہی ہے، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو کچھ بھی بولتا ہے، ایک مضبوط فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اسے لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے زبان سے بات نکالنے میں ہزار بار سوچے کہ فرشتے اس بات کو نوٹ کر لیں گے، اور کل قیامت کے دن سینکڑوں لوگوں کے سامنے، بلکہ کروڑوں لوگوں کے سامنے اگر ہمارے یہ اعمال، ہمارے زبان سے نکلی ہوئی یہ کلمات اگر عوام کے سامنے پیش کر دیے جائے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ دوسری طرف یہ بات بھی یقینی ہے کہ زبان ہی کے نتیجے میں ہم کسی کو نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان، یا کسی کو خوشی پہنچاتے ہیں اور کسی کو تکلیف۔ ایک موقع پر صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کی بھی ہم سے باز پرس ہوگی؟ کیا اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا؟ ہماری پکڑ ہوگی اس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سکلتک امک یا معاذ، اے معاذ، کس قدر فکر کی بات ہے، تمہاری ماں تم پر روئے، یعنی تم فکر کرو، غور کرو اور سوچو۔ اور حقیقت یہ ہے، هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، یعنی قیامت کے دن جہنم میں ایک بڑی تعداد زبان کی وجہ سے جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس زبان کو بہت سے لوگوں نے مصدر الغیبت والنمیمہ کہا، کہ اللسان مصدر الغیبت والنمیمہ، زبان غیبت، چغلخوری کا مصدر ہے۔ آپ یقین مانیے اور زندگی پر نظر ڈالیے تو بہت سے اعمال ہمیں ایسے نظر آئیں گے جو صبح سے شام تک ہم کرتے ہیں، اور اس کا تعلق زبان سے ہے۔ ہم اس کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم اس کے ذریعے کسی کو گالی دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے کسی کی دل شکنی ہو جاتی ہے، کبھی گفتگو کرتے ہیں تو بہت منہ چڑھا کر اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے
خوش گفتاری اور اچھے الفاظ نکلنے کے بجائے بسا اوقات نازیبہ کلمات نکل جاتے ہیں، ہم مغلظات بک دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ان سب کا انجام ہمیں بھگتنا ہوگا، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب بھی کہیں تو اچھی بات کہیں ورنہ خاموش رہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ وہ مشہور حدیث ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا۔ اگر ہم اچھی بات کہیں گے تو نفع ہے، ثواب ہے، اور اگر غلط بات کہیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے اپنی زبان کو بہت محتاط انداز میں استعمال کریں، خیر کی باتیں کہیں، اچھی باتیں کہیں، دوسروں کی غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، الزام تراشی سے، کسی کو برا بھلا کہنے سے، کسی کو گالی دینے سے، کسی کا دل دکھانے سے، کسی کو ایسی بات کہنے سے جس سے اس کو تکلیف ہو، ہم بچے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم زبان کا صحیح استعمال کرنے والے بنیں گے، اور زبان جو اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اس امانت کی ادائیگی میں ہم صحیح معنوں میں بہتر خیال رکھ پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے زبان کی حفاظت کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم زبان کو اپنے قابو میں رکھیں، ہم قابو میں رہیں گے۔